السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویلکم ٹو آور رمضان سیریز بیسٹ ان اسلام۔ اور آج آپ کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھوں گا جس کو سنن ترمذی میں روایت کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہترین انسان بنے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ہر کوئی محبت کرے، ہر کوئی اس کی تعریف کرے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ساری دنیا آپ کی تعریف کر سکتی ہے، ساری دنیا آپ کو اپریشیٹ کر سکتی ہے، ساری دنیا آپ کی اچھائیاں گنوا سکتی ہے، لیکن آپ کی بیوی ان ساری دنیا کے لوگوں میں سے وہ عورت ہے، وہ شخصیت ہے جو آپ کی خامیوں کو بھی اس طریقے سے جانتی ہے جس کو کوئی اور نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ آپ کی تنہائی کی ساتھی ہے، وہ آپ کی خوشی اور غمی کی ساتھی ہے، وہ آپ کو ہنستے ہوئے بھی دیکھتی ہے، وہ آپ کو غصے میں بھی دیکھتی ہے، وہ آپ کو سوتے ہوئے بھی دیکھتی ہے، وہ آپ کو جاگتے ہوئے بھی دیکھتی ہے، وہ آپ کو گھر سے باہر بھی دیکھتی ہے، وہ آپ کو گھر کے اندر بھی دیکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ جتنی معلومات آپ کے ظاہر اور باطن کے بارے میں اس کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ جس کی بیوی اس کی تعریف کر دے، یقین جانیے وہی شخص اچھا ہے، اور جس کی بیوی اس سے خوش نہ ہو اس کو اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمارے دین نے مردوں کو اپنی عورتوں کے بارے میں انتہائی تاکید کی ہے، اور وہ تاکید ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں۔ ہمارے دین نے تمام مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ بار بار بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے پر موجود ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میری بات کو غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ان عورتوں کو تم نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے۔ یہ عورتیں اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتی، ان کو اپنے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہم مردوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا کس طرح خیال رکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے کچھ بیویاں ان سے بڑی عمر کی تھیں، ان میں سے کچھ بیویاں ان سے چھوٹی عمر کی تھیں، اور ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بہت ہی چھوٹی عمر کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ ان کی طبیعت، ان کی سوچ، ان کی عمر کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ینگ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ریس بھی لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے بات بھی کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے خاص ایام میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جس گلاس سے میں پانی پی تھی اسی گلاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے، اور گلاس کے اسی حصے پر منہ لگاتے جس حصے پر میں نے منہ لگایا ہوتا۔ یہ آپ کیوں کرتے؟ یہ آپ اس لیے کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے محبت کو ایکسپریس کر رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت کرتے تھے اور ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز اپنی بیویوں کو ناپسند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کر دیتے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہد پیتے تھے اس شہد کے اندر وہ مغافیر ایک اس زمانے کی خوشبو تھی، اس کی بو آ رہی ہوتی تھی، اور ان بیویوں نے اس کے بارے میں اظہار ناپسندیدگی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ میں شہد ہی نہیں پیوں گا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت اتاری کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیسے ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا،
تبتغی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک اور شرعی مسئلہ ہے، لیکن یہاں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی پسند اور ناپسند کا کتنا خیال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ دیکھو اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، اور صرف حق یہ نہیں ہے ان کا کہ جو آپ کھائیں ان کو کھلا دیں، جو آپ پہنیں ان کو پہنا دیں، بلکہ ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، ہمدردی سے پیش آیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی خدمات کو ان کے لیے سراہا جائے، اور یہ ایک مسلمان مرد کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے، ان کا اسوہ بھی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو بھی مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مردوں میں شامل فرما دے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔